بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سونے سے پہلے کی سنتوں پر حیران کن تحقیقات۔ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق سونے سے پہلے 3 مرتبہ بستر جھاڑنے، دائیں کروٹ سونے اور سونے سے پہلے وضو کا حکم کیوں دیا گیا؟ سائنسدانوں نے تحقیق کی تو نتائج نے سب کو دنگ کر دیا۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال قبل جو سنت اختیار کی تھی اور ان پر عمل پیرا ہونے کا حکم دیا تھا، آج سائنس بھی ان احکامات کو تسلیم کر رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات اور سنت سے یہ ثابت ہے کہ سونے سے قبل اپنے بستر کو 3 بار جھاڑ لینا چاہیے۔ بظاہر تو ایسا نظر آتا ہے کہ اس حکم کا مقصد بستر پر کیڑے مکوڑوں یا کسی اور نقصان دہ چیز سے صاف کرنا ہے، لیکن سائنسی تحقیق میں ایسا ہوش ربا انکشاف ہوا ہے کہ آپ بھی دنگ رہ جائیں گے۔ سائنس کے مطابق انسانی جسم میں میٹابولزم کا عمل 24 گھنٹے جاری رہتا ہے، جس کے باعث ہر پل سینکڑوں نئے سیل بنتے اور پرانے ٹوٹتے ہیں۔ حیران کن بات یہ ہے کہ سونے کے دوران جسم میں ٹوٹنے والے سیل بستر ہی پر گر جاتے ہیں، جو انتہائی چھوٹے ہونے کے سبب نظر نہیں آتے۔ اگر بستر کو بغیر جھاڑے اس پر سونے کے لیے لیٹ جائیں تو یہ مردہ سیل جسم میں داخل ہو کر کئی مہلک بیماریوں کا سبب بنتے ہیں، اور سائنس نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ ان مردہ سیلوں کو صاف کرنے کے لیے بستر کو کم از کم 3 بار جھاڑنا لازمی ہوتا ہے، اور ایسا کرنے سے خطرہ ٹل جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوتے ہوئے دائیں کروٹ پر لیٹنے کا حکم بھی دیا ہے، اور اس ضمن میں سائنس کا کہنا ہے کہ ایسا کرنے سے دل پر دباؤ بہت کم ہوتا ہے، کیونکہ انسان کے دل کا اکثر حصہ بائیں طرف ہوتا ہے، اور بائیں طرف یا الٹا لیٹنے سے انسان کے دل پر دباؤ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، جس کے باعث دل بہتر طریقے سے کام نہیں کر پاتا، اور سونے کے دوران بھی پورے جسم کو خون کی سپلائی بہترین انداز میں نہیں ہو پاتی، جبکہ دل کے دورے کے خطرات بھی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ دائیں کروٹ پر سونے سے معدہ بھی بائیں اور اوپر کی جانب ہوتا ہے، اور اسے رات میں کھائے جانے والی غذا کو ہضم کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ رات سونے کے دوران معدے میں موجود غذا اچھی طرح ہضم ہوتی ہے، جس کے باعث انسان بیدار ہونے پر خود کو تر و تازہ محسوس کرتا ہے اور تیزابیت بھی نہیں ہوتی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق سونے سے قبل باوضو ہو کر سونے کا حکم دیا گیا ہے۔ عشاء کی نماز سے قبل دانتوں کو مسواک کرنے یا برش کرنے اور پھر باوضو حالت ہی میں سونے کا حکم موجود ہے۔ اس کی سائنسی توجیہ آج کے سائنسدان یہ پیش کرتے ہیں کہ رات میں دانت صاف کرنے کے سبب انسان دانتوں کی بیماریوں کے ساتھ ساتھ دل کی مہلک بیماریوں سے اور معدے کی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ منہ میں موجود کھانے کے ذرات کو اگر سونے سے پہلے صاف نہ کیا جائے تو وہ جراثیموں کا سبب بنتے ہیں۔ رات میں وضو کے بعد کچھ نہ کھانے پینے کا بھی حکم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سونے سے قبل جب انسان وضو کرتا ہے تو اپنا مثانہ پیشاب سے خالی کر لیتا ہے، جس کے سبب انسان گردوں کی بھی کئی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اور سونے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ اپنے گھر کا دروازہ اور کمرے کا دروازہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے بند کریں۔ اس سے گھر میں اور کمرے میں موجود جنات، شیاطین، بھوت اور بلائیں گھر اور کمرے سے بھاگ جاتے ہیں، جس سے انسان ساری رات ان شیاطین سے محفوظ رہتا ہے اور رات کے وقت نازل ہونے والی آفات سے بچ جاتا ہے۔ اگر پانی رات کے پینے کے لیے رکھا جائے تو اس کو بسم اللہ کر کے ڈھانپ لیا جائے، اور گھر کے برتنوں کو بھی ڈھانپ لیا جائے، کیونکہ رات کو آفات اور بیماریاں نازل ہوتی ہیں۔ برتنوں کو ڈھانپنے سے انسان ان بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے سورۃ تبارک الذی یعنی سورہ ملک پڑھ کر سونا چاہیے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ انسان قبر کے عذاب سے بچ جاتا ہے اگر سورۃ یاسین پڑھ لے اور اس رات اس کی وفات ہو گئی تو وہ شہیدوں میں شمار ہوگا۔ سونے کے وقت کی دعا یہ ہے: اللہم باسمک اموت و احیا، اور سو کر اٹھنے کی دعا ہے: الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور۔ اللہ پاک سنت کے مطابق ہمیں سونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز ہمارے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل جوگن تھاٹس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔